السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں کے پڑھنے والے، یہاں کے پڑھانے والے سب سے ممتاز رہتے ہیں۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند پوری دنیا میں مشہور و معروف ادارہ ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں، دنیا کے کسی علاقے میں آپ چلے جائیے، وہاں پر اگر پڑھانے والے کہیں کے نظر آ جائیں گے تو ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے پڑھانے والے ملیں گے۔ ناظرین، یہاں کے فارغین کو قاسمی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بانی رہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یوں تو جوانی میں اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ سے جا ملے، لیکن انہوں نے دنیا والوں کے سامنے ایک خوبصورت سا تحفہ دنیا والوں کو دے دیا کہ جب تک اس تحفے کو استعمال کرتا رہے گا وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ناظرین، آج یہ ہم جانتے ہیں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب پڑی؟ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہوئی، انگریزوں سے لڑائی ہوئی، شاملی کا میدان ہے، بڑے بڑے علماء ہمارے اکابرین موجود ہیں، بڑے بڑے علماء شہید ہو جاتے ہیں، اکابرین شہید ہو جاتے ہیں، اور انگریز یہ کہہ دیتے ہیں آج سے یہ ملک ہمارا ہے، اب یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس پر قابض ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ کیا جانے ایک اللہ والوں کی کیا حقیقت ہے، وہ کیا جانے کہ ایک علماء کی ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1866 میں ام المدارس ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، وہاں پڑھنے والے، وہاں کے پڑھانے والے علماء صلحاء متقی پرہیزگار وہاں سے نکلے اور پورے ملک میں پھیل گئے، اور پورے ملک میں پھیلنے کے بعد ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا علم بلند کیا، اور ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف ایسی لڑائیاں لڑی کہ انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، اور انگریز ہندوستان سے جانے پر مجبور ہو گیا۔ معزز ناظرین، ازہر ہند دارالعلوم دیوبند نے ہندوستان کو بہت ساری چیزیں دی ہیں، بہت سارے مجاہدین نے آزادی دی ہے، بہت سارے ایسے لوگ دیے ہیں جو سوتنترا سینانی رہے، جنہوں نے ہندوستان میں جو قبضہ کرنے والے انگریز تھے ان کے خلاف بہت ہی زیادہ بغاوتیں کی، ان کے خلاف سازشیں کر کے اور ان کے خلاف لڑائیاں لڑ کے ان کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ معزز ناظرین، آج ہم بھی فخر سے کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، ایسے نہیں کہتے ہیں، قربانیاں ہیں۔ ام المدارس ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی ہی قربانیوں کی بدولت، وہاں کے علماء صلحاء اور متقی پرہیزگار کی بدولت ہندوستان میں مدرسوں کا جال بچھا۔ آج جہاں بھی چلے جائیے، جس علاقے میں چلے جائیے، آپ کو مدارسوں کا جال ملے گا۔ یو پی، بہار، بنگال، آپ جہاں بھی جائیے، اگر پڑھنے والے ملیں گے، پڑھانے والے ملیں گے، وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ملیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے فارغین میں اللہ نے یہ شوق اور جذبہ ڈالا ہے کہ جہاں پر یہ پیر رکھ دیتے ہیں، جہاں پر یہ ہاتھ لگا دیتے ہیں، جس ادارے کو یہ چھو لیتے ہیں، وہ ادارہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے دنیا میں اور یو پی میں خاص طور پر دیکھ لیجئے، ہزاروں ایسے مدارس ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے منسلک ہیں، جنہوں نے کم وقتوں میں کافی ترقی کی ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھے دارالعلوم دیوبند کے چھوٹی سے حالات جو میں نے آپ کے سامنے میں بیان کی ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا ایک تفصیل کے ساتھ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے کی حقیقت سے ہم آپ کو آگاہ کرائیں گے، اور آپ کو ساری باتیں بتائیں گے، وہاں کتنی بلڈنگیں ہیں، کون کون سی بلڈنگیں ہیں، رواق خالد کہاں ہے، اسی طریقے سے اعظمی منزل، افریقی منزل، یہ ساری چیزوں کا انشاءاللہ آپ کو علم دیں گے۔ بس آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آج دارالعلوم دیوبند میں طلباء کی تعداد تقریباً 6 سے 7 ہزار طلباء ہیں، جن کا کھانا پینا ساری چیزوں کا انتظام دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہوتا ہے، الحمدللہ۔ بس آج کی ویڈیو یہیں تک، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔